سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہنے لگے وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم خود دیکھیں اپنے پروردگار کو، لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً انہوں نے خود کو بہت بڑا سمجھا، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی آڑ بیچ میں کھڑی کر دی جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم سامنے لائیں گے وہ عمل جو انہوں نے کیے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں جو 18ویں پارے کی آخری آیات تھی، اور یہاں سے الحمدللہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ کافروں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کے اعتراضات کیے، جس کے جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ اگر حقیقت ہے اور سچائی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، تو یہ کسی امیر کبیر اور بڑے سردار اور چودھری کو کیوں نہیں ملا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں ملا ہے۔ دوسرا سوال ان کا، اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح کھانے پینے، بازاروں میں جانے، بیوی بچے اور ان کاموں میں کیوں مشغول ہیں۔ ان دونوں سوالوں کے اللہ پاک نے تفصیلی تحقیقی ہر اعتبار سے جواب ارشاد فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے انہی کافروں کی ایک اور بڑی سرکشی بیان کی۔ فرمایا یہ لوگ صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گستاخ نہیں ہیں،
یہ اللہ رب العالمین کے بھی گستاخ ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے، ہمیں کیوں نہیں فرشتے نظر آتے۔ جو یہ کہتا ہے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے پاس فرشتہ آیا، مجھے پیغام دے گیا، یہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ اور کبھی کہتے کہ جناب اگر واقعی کوئی اللہ ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں اللہ نظر آئے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں پہلے تو ان سوالوں کی وجہ بیان کی کہ یہ سوال، یہ اشکال، یہ دین کے متعلق جو بھی دل دماغ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں یہ ہوتے کیوں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ فرمایا لا یرجون لقاءنا، اصل میں ان لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی ڈر اور خوف ہی نہیں ہے۔ میرا آپ کا یہ ایمان ہے الحمدللہ، اللہ اسی ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرمائے کہ ہماری سب کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، سب کی ملاقات ہونی ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اللہ سے ملاقات کرے گا، ہر انسان، اور اس طرح ملاقات کرے گا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہوتا نا کہ ایک بات میں کہوں وہ آگے دوسرے تک پہنچائے، فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سے بات ہوگی، براہ راست اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کرے جب وہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو، اللہ ہم سے خوش ہوں اور ہم اللہ سے خوش ہوں۔ یہاں اگر دنیا کے اندر کسی شاگرد کو پتہ چلے کہ مجھے استاد نے طلب کیا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے ذہن میں ہو کہ میں نے وہ فلاں اچھی کارکردگی کی تھی اس لیے استاد نے مجھے بلایا، تو وہ دوڑا دوڑا جائے گا، خوشی خوشی جائے گا، اس کے دل پہ بھی خوشی کے آثار اور چمک ہوگی، اور جب وہ اپنے استاد کے پاس جائے گا تو استاد کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے محبت اور فخر ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اچھے اعمال کر کے جائیں گے، تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی ہم بھی دوڑے دوڑے خوشی خوشی جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا بھی ہمارے اوپر رحم و کرم پہلے سے بھی زیادہ نازل ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ یار کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے ہم سے۔ جس کے دل دماغ میں یہ بات ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو دین میں، اسلام میں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اشکال اور کوئی کیڑا نظر نہیں آتا۔ جس کے دل دماغ میں یہ خناس بھرا ہو کہ کوئی ملاقات نہیں، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اے جہاں مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا، جس کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوگا اس کو پھر دین اسلام کی ہر بات میں کیڑے نظر آئے گا، پھر وہ اشکالات بھی کرے گا، اعتراضات بھی کرے گا۔ یہ جو آج ہم لوگ سنتے ہیں نا، بعض لوگ بیٹھے ہیں ٹاک شوز میں، ٹی وی پہ، اور مختلف قسم کے اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ وجہ اصل یہی ہوتی، وہ پیشی بھلا چکے، رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر دل دماغ سے نکل چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جن کو ہماری ملاقات کا کوئی ڈر نہیں۔ رجا کا لفظی معنی کسی اچھی چیز کی امید اور طلب ہوتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ یہ ازداد کے قبیل میں سے، یہ ایسا لفظ ہے جو دو معنی رکھتا ہے، اور دونوں معنی بالکل ضد ہے۔ ایک معنی اس کا امید ہے، دوسرا معنی اس کا خوف ہے۔ یہاں معنی اس کا خوف ہی بنتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات، اللہ فرماتے ہماری ملاقات کا جن کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، وہ لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتے، ہمیں کیوں فرشتے نظر نہیں آتے۔ یا اس سے بھی بڑی بات
اتنی بڑی بات، اتنی بڑی گستاخی کہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو ہم کیوں نہیں دیکھتے، ہمیں رب کیوں نہیں نظر آتا۔ یعنی جس طرح ہم دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ایسے ہمیں اللہ بھی نظر آئے۔ اب میرے محترم دوستو، اگر انسان کے دل کے اندر بصیرت ہو، نور ایمان ہو، اللہ کا یقین ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل اور 100% اعتماد ہو، تو پھر کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، پتے پتے میں اللہ نظر آتا ہے، ایک ایک جاندار کے اندر اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات پہ انسان غور کرے تو ایک ایک چیز بول کر بتلاتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، نور ایمان مٹ جاتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتماد نہیں رہتا، تو پھر کہتا ہے جی اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حالانکہ جب سب در بند ہو جاتے ہیں تو پھر کون نظر آتا ہے؟ پھر اللہ ہی نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ اتنی بیہودہ بات کرتے ہیں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے، یہ تکبر کرنے لگ گئے، خود کو بہت بڑی چیز انہوں نے سمجھ لیا۔ خود آنکھ سے دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا جی میں دیدار کرنا چاہتا ہوں اطمینان قلبی کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ سامنے پہاڑ پہ دیکھو، میں اپنے نور کی ایک لاٹ مارتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر گئے تو دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جب نور کی ایک تجلی وہاں پہ پھینکی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ ایک نبی جو ہے وہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ جب نبی کی آنکھ دنیا کے اندر اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتی تو میں آپ کس باغ کی مولی؟ کوئی عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے ہمیں رب نظر آئے؟ اللہ فرماتے یہ اپنے آپ کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنے لگ گئے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور فرمایا انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے، بہت بڑے سرکش ہو گئے، بہت بڑے ضدی ہو گئے، اتنا بڑا مطالبہ کرنے لگ گئے۔ فرشتے نظر آئیں، اللہ نظر آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہاں ہاں تمہاری بات پوری ہوگی، فرشتے نظر آئیں گے تمہیں فرشتے نظر۔ اگر تمہارا یہی تقاضا اور مطالبہ ہے تو فرشتے بھی نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھو یوم یرون الملائکہ، جس دن فرشتے نظر آئیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے لیے اس دن کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ جب انسان کی موت آنے لگتی ہے تو موت سے پہلے ہی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس آنکھ کے اندر پھر اللہ پاک وہ طاقت رکھ دیتے ہیں، یہ پردے بند ہوتے ہیں، دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، آخرت کی کھلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پردے ہٹتے ہیں فرشتے نظر آتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن وہ نظر آئیں گے جو مجرم ہوں گے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ فرشتے جب نیک آدمی کے پاس آتے ہیں خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اور جب بد کردار بدعمل اور بے ایمان انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتے خوشخبری نہیں سزائیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی حالت سے محفوظ رکھے۔ فرمایا اس دن جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے حجرم محجورا، حجرم محجورا، کاش کے فرشتوں اور ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے، کوئی پردہ ڈال دیا جائے، کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دی جائے کہ فرشتے ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ جملہ فرشتوں کا ہوگا، یہ فرشتوں کا جملہ ہوگا کہ جب یہ ہائے وائے ویلا اور شور مچائیں گے تو فرشتے کہیں گے حِجْرًا مَحْجُورًا، تمہیں جنت سے روک دیا گیا ہے، جنت اور تمہارے درمیان دیوار حائل کر دی گئی ہے، تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ،
ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال بھی دنیا میں کیے، دل دماغ میں ایمان نہیں آیا، نور ایمان حاصل نہیں ہوا، لیکن اچھے اعمال بھی کیے۔ جیسا کہ اس زمانے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن جدعان تھا، بہت بڑا امیر آدمی تھا اور بہت ہی سخی آدمی تھا، خیر کے بہت سارے کام اس نے کیے، مسافروں کو کھانے کھلانا، اسی طرح پانی پلانا، اور ایسے ہی رفاع عامہ کے بہت سارے کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن جدعان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہاں پہ ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچانا جس دن قیامت آئے گی، یعنی اس کا قیامت پہ ایمان نہیں تھا، تو بے ایمانی کی حالت میں مرا ہے۔ تو چاہے جتنے مرضی اچھے اعمال کرے، جو شخص بے ایمانی کی حالت میں مرے گا اس کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال کو سامنے لائیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور اس کے اعمال کو ہم اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، اڑتی ہوئی خاک اس کو بنا دیں گے، جس کو کٹا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ جیسے کوئی شخص کسی سے پوچھے ہاں بھی کیا ملا، وہاں گئے تھے، کہتا ہے میں بڑا فائدہ حاصل کیا، کہتا ہے کٹا فائدہ حاصل کیا، کیا تجھے کچھ بھی نہیں ملا؟ تو اللہ پاک بھی یہی لفظ فرما رہے ہیں کہ کٹا ملے گا ان کو، ابا منصورا، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں۔ میرے محترم دوستو، سارے کے سارے اعمال کام آئیں گے ایمان کی وجہ سے، ایمان بنیاد ہے۔ آج کافروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بظاہر رفاع عامہ کے بڑے کام کرتے ہیں، پل بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں بناتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے، لیکن ان کا سارا بدلہ یہاں دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اور جو آدمی ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرے گا اس کے ہر عمل کا اللہ اس کو فائدہ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ رفاع عامہ کے کام ہونے چاہیے، کرنے چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، لیکن کھانا کھلانے میں بھی اب لوگ بعض کہتے ہیں کہ جناب بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، سیلانی والے جگہ جگہ پہ کھانے کھلا رہے ہیں اور بڑا لوگوں کو فائدہ ہے۔ تو یاد رکھیں کھانے کھلانے سے بھوک مٹتی ہے، غربت نہیں مٹتی۔ اس سے بھوک تو مٹ جاتی ہے، غربت نہیں ختم ہوتی۔ اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ بھوک مٹانے کا نہیں ہے، وہ غربت ختم کرنے کا نظام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ جی مجھے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے کچھ پیسوں کا سوال کیا، جس کو عام لفظوں میں کہہ لیں کہ بھیک مانگی کہ میرے لیے کوئی امداد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ۔ کہا نہیں کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگا جی ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ لے آیا، صحابہ سے فرمایا اس کو کون 2 درہم میں خریدے گا؟ کسی نے عرض کی جی 1 درہم میں لیتا ہوں، 1 درہم کی چیزیں۔ آپ نے فرمایا نہیں 2 درہم میں، کون لے گا؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا جی میں لے لیتا ہوں۔ 2 درہم میں انہوں نے وہ دونوں چیزیں خرید لی۔ آپ نے اس کو دیے اور فرمایا یہ 1 درہم کا کھانا گھر لے جاؤ اور 1 درہم کا کلاڑا بازار سے خرید لاؤ، میں اس میں تمہیں ڈنڈا ڈال دیتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے خود کماؤ، یہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ پھر کلاڑا لے کے آئے، آپ نے خود دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا، فرمایا جاؤ محنت کرو جا کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کام پہ لگایا۔ آپ بھی کھانا کھلا سکتے تھے، بیٹھو کھانا کھا لو، گھر بھی لے جاؤ، کام ختم، لیکن آپ نے کام پہ لگایا۔ چائنا کا ایک شخص ہمارے یہاں آیا اور کہنے لگا، کہندا جننے تواڈے ہوٹل ہے نا جگہ جگہ تے بنے، ساڈے اداں گھر گھر انڈسٹریاں لگیاں ہوئی، گھر گھر فیکٹریاں لگیاں ہوئی، ایویں تو نہیں اگے جائی جانا۔ اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، اس میں لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دو، روزگار دو، تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکیں۔ یہ کھانے کھلا دینے منگتوں کی طرح، بھکاریوں کی طرح
یہ کوئی کمال نہیں۔ ہاں چند جگہ ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، مثلاً اسپتال ہے، اسٹیشن ہے، یہ لاری اڈے ہیں، وہاں پہ ضرورت ہے مسافر بیماروں کے لیے۔ لیکن یہ جو کلیم شہید چوک میں لگا ہوا ہے، یہاں تو سارے وہ جو پارک میں جا کے وہ دوسرے کام کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے ڈیٹ مارتے ہیں اور دعوتیں اڑاتے ہیں کہ چلو سیلانی پہ روٹی بھی کھا لیں۔ تو بہرحال یہ اچھے کام ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کام فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم لائیں گے اور ان کے جتنے اعمال ہوں گے ان کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں، اور اس کے مقابلے میں اصحاب الجنت یومئذ، جو جنت والے ہوں گے، جنت والے اس دن خیر مستقرہ، بڑے ہی بہترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ خیر کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا ہم اردو میں ترجمہ بہترین کر دیتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑا بہترین ٹھکانہ ہوگا، وہ کتنا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا بہترین ہوگا، ہم اس کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، آرام کی بڑی خوبصورت جگہ ہوگی۔ مقیل کہتے ہیں دوپہر کے وقت سونے کو، قیلولہ، دوپہر کے وقت جو آرام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقیل۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بڑی اچھی آرام گاہیں، آرام کرنے کی جگہ ملے گی۔ دوپہر کا لفظ علماء فرماتے اس لیے بولا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے انسان ہیں سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا، اربوں خربوں انسانوں کا اللہ پاک حساب لیں گے۔ اور ٹائم کتنا لگے گا؟ فرمایا کہ سورج کے نصف النہار، آدھے دن تک آنے سے پہلے پہلے اللہ سب کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یعنی حساب کر کے پھر اللہ کہیں گے اب دوپہر کا قیلولہ کرو سارا۔ تو اس لیے فرمایا احسن مقیلا، بہترین ٹھکانے اور آرام گاہیں اہل جنت کو ملے گی ایمان کی بدولت سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہر چیز سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ آج ہم جس طرح مال کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، گھروں کی حفاظت کا، دکانوں کی حفاظت کا، اس سے زیادہ ہمیں ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کوئی لٹیرا، کوئی فتنہ باز، کوئی قادیانی، کوئی اور ہمارا ایمان نہ خراب کر جائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔